26ویں صحابی رسول ہیں جن کی سیرت پر ہماری گفتگو ہے۔ حلیۃ الاولیاء ہے، اس کے اندر بھی حضرت ابی بن کعب کی سیرت موجود ہے اور دیگر کئی تاریخ کی کتابیں ہیں جن کا آپ کا ذکر خیر علماء نے کیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک بہترین اور زبردست کاری کے حوالے سے جانی جاتی ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کا لقب جو ہے وہ ہے سید المسلمین، یعنی تمام مسلمانوں کا سردار۔ یہاں میرے سامنے آ کے بیٹھا کریں تو مجھے پھر ادھر ادھر آپ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ یہاں سامنے آ کے بیٹھا کریں پھر نہ ادھر دیکھنا پڑے گا نہ ادھر دیکھنا پڑے گا۔ سید المسلمین، مسلمانوں کا سردار، یہ آپ کا لقب ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی چند باتیں ہیں لیکن ان کو آپ نے سننا انتہائی غور سے ہے۔ میں مختصر وقت میں درس دیتا ہوں، زیادہ سے زیادہ ہمارا 25 سے 30 منٹ کا ہوتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت کے اندر، تاریخ کے اندر کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ملا کہ بہت اچھا قرآن پاک پڑھتا ہو اور اتنا بہترین قرآن پڑھتا ہو جس کا نام اللہ نے فرمایا ہو، جس کا نام اللہ نے لیا ہو۔ کوئی بھی تاریخ کے اندر میرے سامنے ایسا نام نہیں گزرا۔ حضرت ابی بن کعب صحابی رسول، قاری قرآن تو اور بھی تھے، آپ کے زمانے میں بھی قاری قرآن ہے، پچھلے زمانوں میں بھی بڑے زبردست قاری رہے۔ قاری عبدالباسط صاحب کا بہت بڑا نام، ابھی ایک قاری نورین محمد صدیق، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ بندہ قرآن پڑھتا تھا تو جی چاہتا تھا اس بندے کو بندہ بار بار اس کے قرآن کو سنے۔ تاریخ کے اندر بڑے بڑے قاری گزرے لیکن دنیا نے ان کو چاہا بھی ہے، اچھا اچھا قرآن پڑھنے والے رہے۔ لیکن حضرت ابی بن کعب کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں۔ ہمارا درس آپ کو پتہ ہے، صحابی رسول ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو صحابہ عش کر کے ان کے قرآن کو سنتے ہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کر کے ان کے قرآن کو سنتے ہیں۔ فرمائش آتی، یار آپ قرآن سنا، آپ قرآن سنا، فرمائش۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا لیکن حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے ابی بن کعب، آج میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، اے محبوب ابی بن کعب کو کہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھ کر کے میرا قرآن پڑھیں، آپ بھی سنیں میں بھی اس کا قرآن سنوں گا، آپ بھی اس کا قرآن سنیں میں بھی سنوں گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سمانی لکا، اللہ سمانی لکا، اللہ نے کیا میرا نام بھی لیا ہے؟ اپنے شک کو، اپنے وہم کو دور کرنا چاہتے تھے۔ یا رسول اللہ، اللہ سمانی لکا، اللہ نے کیا میرا نام بھی لیا ہے؟ حالانکہ حضور کا اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ اللہ نے کہا ہے تم سے قرآن سننا ہے، لیکن وہ اپنے دل کو مزید تسلی دینا چاہتے تھے، اپنے دل کو مزید اطمینان دینا چاہتے تھے۔ اب اگر میرے بارے میں وہ کہے، یار وہ امام صاحب نے یہ بات بیان کی ہے، اگلا کیا جامع مسجد قباء کے امام صاحب نے، تو یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ حضور نے فرمایا ہاں تمہارا نام لے کر کے فرمایا ہے، اے محبوب ابی بن کعب کو کہیں تو وہ قرآن پڑھے، آپ بھی سنیں میں بھی اس کا قرآن سنوں گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنا حضور سے کہ اللہ نے تمہارا نام لیا،
فجال یبکی، پھر تو زارو قطار رونا شروع ہوئے، زارو قطار روتے جاتے اور حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے قرآن بھی آپ کو سناتے چلے جائیں۔ یعنی اتنے خوش تھے کہ اللہ نے آسمان سے ان سے قرآن سننے کی فرمائش۔ آپ نے یہ تو سنا ہے حدیث مبارکہ کے اندر کہ کل قیامت کے دن قاری قرآن سے اللہ رب العالمین حکم فرمائے گا، اے حافظ قرآن اب تو قرآن پاک پڑھتا جا اور جنت کے زینے چڑھتا جا۔ یہ اللہ کی آخرت میں فرمائش ہوگی، بروز محشر فرمائش ہوگی، لیکن صحابی رسول ابھی زندگی میں ہے، ابھی دنیا میں ہے، اللہ رب العالمین کا آرڈر آ گیا، اللہ رب العالمین کی فرمائش آ گئی۔ یہ لمحے، یہ سعادتیں کسی کسی کو حاصل ہوتی ہیں، ہر ایک حصے میں نہیں آتی۔ ظاہر ہے وہ قرآن پڑھتے ہوں گے تو کیسا پڑھتے ہوں گے ہیں؟ ہم تو بڑے بڑے قراء کی تلاوتیں سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یار واہ ماشاءاللہ کیسی خوبصورت تلاوت کی ہے کہ دل چاہ رہا تھا بار بار سنوں، جی چاہ رہا تھا، اور دل میں روحانیت پیدا ہوتی۔ یہ الفاظ ہم بیان کرتے ہیں، لیکن جب وہ صحابی رسول جن سے حضور بھی قرآن سنے، حضور تو خود سناتے تھے، حضور تو بیان کرتے تھے، جو قرآن اترتا وہ سناتے، لیکن حضور خود بھی سن رہے ہیں اور اللہ رب العالمین نے سنا۔ سید المسلمین کے لقب سے موسوم ہے، مسلمانوں کا سردار، عقل مند، بلاغ کا حافظہ، ذہین فتین، دانشور، خرد مند، کوئی کمی نہیں، اور اس سے بڑھ کر قرآن کا علم بھی اور قاری قرآن بھی کی صفات سے آپ موصوف ہیں۔ سنیے ذرا حضرت، یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ ساری چیزیں جو میں بیان کرتا جا رہا ہوں صرف ایک بات سے ہٹ کر باقی ساری چیزیں حلیۃ الاولیاء کے اندر موجود ہیں۔ میں پھر ایسا کرتا ہوں کہ ان ساری، کیونکہ یہ عربی کے اندر ہے، پھر میں ان احادیث کے ترجمے کو، خلاصے کو پھر میں اپنے رجسٹر میں جمع کر لیتا ہوں، اردو میں لکھ لیتا ہوں، تاکہ کسی اور کے ہاتھ بھی لگ جائے تو اس کو بھی فائدہ حاصل ہو۔ ظاہر ہے عربی پڑھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، بڑا ٹائم لگتا ہے عربی کو سمجھنا اور پڑھنا، اس کے لیے عمر کی ضرورت ہے، اس کے لیے بڑی عمر کی ضرورت ہے اور بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ اس میں انگلش نہیں ہے، انگلش بڑی آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن عربی اتنا خزانہ ہے، اتنا لمبا خزانہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے عمر کا ایک لمبا حصہ درکار ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں ساتھ ساتھ لکھ رہا ہوں۔ کبھی کبھی میرے شاگرد بھی کہتے ہیں کہ استاد صاحب آپ جو رجسٹر میں لکھتے ہیں، تو ایک دو مرتبہ میں یہاں سے لے کے جامع میں گیا تو طلباء نے دیکھنے کی کوشش کی، تو میں نے ان کو ڈانٹا، تو انہوں نے کہا استاد صاحب آپ جو لکھتے ہیں یہ ہمیں بھی دے دے تاکہ ہمارا علم میں اضافہ ہو جائے۔ میں نے کہا جب تم اس مرتبے میں آؤ گے نا تمہیں دوں گا، میں یہ چیزیں میں تمہیں دوں گا، جب تم یہاں سے فارغ ہو جاؤ گے پڑھ کر کے پھر تمہیں میں دوں گا۔ اور بھی میرے پاس خزانے الحمدللہ، وہ میری پڑھائی کے حد تک ہیں جو میں تدریس کرتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے ابی بن کعب آپ قرآن پڑھتے ہو، یہ تو بتاؤ کہ قرآن کی سب سے بہترین اور عظمت والی آیت کون سی ہے؟ ویسے تو قرآن تو ماشاءاللہ قرآن ہے عظمت والا، لیکن کوئی نہ کوئی ایک بات تو خاص ہوتی ہے۔ ظاہر میں ہوں یا آپ ہیں، آپ میں کوئی نہ کوئی ایک بات تو خاص ضرور ہے جو دوسروں سے منفرد ہے۔ قرآن کی عظمت اپنی جگہ پر، اس کی شان و شوکت اپنی جگہ پر، لیکن کوئی ایک آیت ایسی ہو جو سب سے زیادہ بلند رتبے والی ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، جس کو میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھتے ہو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی۔ یہ سب قرآن کی سب سے عظمت والی کتاب آیت یہی ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان ہے، اللہ لا الہ الا هو، اللہ وہ واحد ہے، وہ قہار ہے، وہ غفار ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، وہ حی ہے، وہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ رہنے والا ہے۔
لا تاخذ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے متعلق سارے کا سارا جو ہمیں عقیدہ رکھنا ہے نا، وہ آیت الکرسی کے اندر موجود ہے۔ آیت الکرسی کے اندر پورے کا پورا عقیدہ جو اللہ کے بارے میں ہمیں رکھنا ہے وہ سب کا سب اسی کے اندر موجود ہے۔ ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں، یہ یوں سمجھیں ایک خلاصہ ہے، ایک نچوڑ ہے جو آیت الکرسی کے اندر رکھ دیا گیا۔ تفصیل بہت ہے، اسے اونگ نہیں آتی، اونگ کی بڑی تفصیل ہے، اسے نیند نہیں آتی، تفصیل ہے، وہ زندہ ہے، اس بڑی تفصیل ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، بڑی تفصیل ہے، معبود ہے، بڑی تفصیل ہے۔ لیکن ہمیں نچوڑ دے دیا گیا، ہمیں نچوڑ دیا گیا کہ اس کو اپنے عقیدے میں شامل کر، ان چیزوں کو، ان مسائل کو اپنے عقیدے میں شامل کر۔ ہمارے یہاں ایک جملہ مشہور ہے جو کہنا نہیں چاہیے، علماء نے اس کی تردید کی ہے۔ یہ خاص طور پر اورنگی ٹاؤن میں یہ جملہ بہت مشہور ہے، اوپر والا، اوپر والا، اوپر والا چاہے گا تو کرے گا، اوپر والا چاہے گا تو نہیں کرے گا۔ یہ میرے نمازی بھی کافی ہیں جو کہتے ہیں اوپر والا کرے گا تو کرے گا، نہیں کرے گا تو نہیں کرے گا۔ یہ اوپر والا، یہ اوپر والے سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس کے کہنے والے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو منسوب کر رہا ہوتا ہے، لیکن اوپر والا لفظ جو ہے یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اس کو علماء نے اس کا رد کیا اور کہا یہ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے لیے بڑی توہین کا باعث ہے۔ اب آپ جانتے ہیں، میں نے میرے خیال میں جمعہ کو بھی کہا تھا کہ اللہ کے ناموں میں سب سے بڑا عزت اور عظمت والا نام لفظ اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو لفظ اللہ کہنے سے ہماری کوئی زبان پھسلتی نہیں ہے اور نہ ہماری زبان اڑتی ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ رب العالمین کے لفظ اللہ کے نام کو بلند کریں تاکہ اللہ رب العالمین کی عظمت اور شان بیان ہو۔ اس کے دوسرے نمبر پر اللہ کے ناموں میں دوسرے نمبر پر عظمت والا نام جو ہے وہ رحمان ہے۔ پھر آخر میں جتنے بھی نام ہیں، رحیم ہے، غفار ہے، قہار ہے، ان سب کے مرتبے آخر میں اللہ اور رحمان، یہ سب سے عظمت والے نام۔ بیضاوی شریف ایک کتاب ہے عربی کی، 10ویں میں پڑھائی جاتی ہے، لیکن اسی کے خلاصے کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ رحمان کہاں سے نکلا ہے، لفظ اللہ کہاں سے نکلا ہے، یہ بڑی تفصیل ہے، اس طرف ہمیں نہیں جانا۔ تو خدا ایسے الفاظ ہمیں نہیں کہنے چاہیے۔ اسی طرح ہمارے ہاں شوہر کے لیے میاں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے لیے بھی ہم کہتے ہیں اللہ میاں بارش نہیں برسا رہا، اللہ میاں بارش برسا دے، وہ اس طرح کے الفاظ ہم کہتے ہیں۔ تو میاں کا لفظ چونکہ لفظ مشترک ہے، شوہر کے لیے بھی اور اللہ کے لیے بھی آپ نے اس لفظ کو منسوب کر دیا جو لفظ آپ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے جو اللہ رب العالمین کی ذات اقدس پر نقص اور عیب کو بیان کرے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، تو یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما گئے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم قرآن کی سب سے عظمت والی آیت مبارک ہے۔ آگے سنیے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث، یہ روایت سنیں، اس کے بعد ایک لمبی روایت آ رہی ہے، اس کو آپ نے غور سے سنا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت فرماتے ہوئے مجھے فرمایا، اے ابی بن کعب میرے پاس آؤ۔ میں بڑھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سامنے بیٹھا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پر ایسے مارا، ایسے ہاتھ مبارک میرے سینے پر مارا اور پھیر دیا اور فرمایا، اے ابی بن کعب میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تیرے دل سے شک کی بیماری کو بھی دور کر دے اور جھوٹ بولنے کی بیماری کو بھی ختم کر دے، شک کرنے کی بیماری کو بھی ختم کر دے اور جھوٹ بولنے کی بیماری کو بھی ختم کر دے۔ اب یہ اگر دعا ہو جائے تو یوں سمجھے کہ انسان کامیاب، کیونکہ انسان ناکام ہی شک اور جھوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ انسان ناکام
انسان کی ناکامی شک اور جھوٹ کی وجہ سے ہماری عورتوں میں سب سے زیادہ شک کی بیماری ہے، شک کرنے کی بیماری۔ اسی لیے میں ابھی واپس آتا ہوں پنجاب سے، اگلے جمعہ کو میں جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو تو میں نے دیکھ لیا، آپ لوگ جو ہے وہ کہتے نہیں کہ امام صاحب کافی دن ہو گئے آپ چلے جائیں۔ اب مجھے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، تو اب میں نے کہا مجھے جانا چاہیے، مجھے والدین ہو مجھے بڑے ناراض ہو رہے ہیں، تو اس لیے جمعہ کو میں جا رہا ہوں۔ جمعہ کے بعد پنجاب سے واپسی کے بعد پھر میں نے اب نوجوانوں کے گھروں میں خود جانا ہے، مجھے کوئی نہ بلا، اب میں نے ان کے گھروں میں جا کے اصلاح کرنی ہے۔ اب میں نے تقریباً 20 سے 25 نوجوانوں کے گھروں میں جا کے اور ان کے گھروں میں ان کی خواتین کی عقیدے کی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ مسائل بہت بڑھتے جا رہے ہیں، بد عقیدگی بہت بڑھتی جا رہی ہے، بد عقیدی انتہا کو بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے نوجوان ہیں ان سے پوچھا جائے تو 3-4 مسلک کے بارے میں یہ اپنا کمپرومائز کرنا جانتے ہیں، 3-4 مسلک جو ہیں سب کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں۔ میں ایسا نہیں ہوں اور نہ ایسا کرنے دوں گا، جہاں تک میری رسائی ہوگی میں ان مسالک کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنے دوں گا۔ کھڑا ہونا تو ایک مسلک کے ساتھ کھڑا رہوں، اور میں آپ کو حقیقت کہتا ہوں، مسلک اہل سنت سچا مسلک ہے اور سچا مذہب ہے۔ ہمارے ہاں یہ دوگلا پالیسی بہت دوگلا پالیسی ہے، تو اس حوالے سے اب میں نے اوپنلی بات کر لی ہے، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ سوشل میڈیا پر بھی لوگ سنتے ہیں، نیٹ پر بھی جاتی ہے، سب کو جاتا ہے، لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس بات سے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ 2 رائے پر کھڑی ہوئی ہے، 2 رائے پر۔ تو یہ مشترکہ ذہن جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، ایک کے ساتھ خاص ہو جائیں، اسی کے ساتھ پھر آپ بڑھتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں۔ کوئی آپ کو گستاخی نہیں سکھاتا، لیکن یہ ہے کہ صرف اور صرف یہ سمجھنا ہے کہ عقائد کی اصل تشریح، عقائد کی صحیح تشریح آپ کو کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے، یہ میرا چیلنج ہے۔ عقائد کی اصل تشریح آپ کو کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے، اس پر میرا آپ سے سوال ہے، مقدمہ آپ کی عدالت میں ہے۔ پھر واپس آتا ہوں، انشاءاللہ میں نوجوانوں کے گھروں میں جس چیز کا گھر بڑا ہوگا اس کے گھر میں جا کر کے خود میں درس دوں گا، اپنی ماؤں بہنوں کو میں اصلاح کروں گا، ان کے عقیدے ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ بھی سن لیں، آپ کو اس لیے بتایا کہ انشاءاللہ اب میں جس کے گھر میں جاؤں گا تو مجھے کوئی روکے نہیں، یہاں آپ کے لیے کافی ہے، اب ہماری مائیں بہنیں ان تک جو ہے وہ دین کی تبلیغ جو ہے پہنچنا بہت مشکل ہے۔ اب ہمارے ہاں 1-2 جگہوں پہ ہوتا ہے سلسلہ، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جتنی پختگی دین کی تشریح کرنے میں مرد کے اندر ہے، عورت کے اندر نہیں ہے۔ مرد کے اندر جتنی پختگی اور جتنی سمجھانے کی صلاحیت مرد کے اندر ہے، عورت کے اندر نہیں ہے۔ مرد کے مقابلے میں آدھی تشریح بھی عورت نہیں کر سکتی، الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت بخشی ہو، ورنہ نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ معاشرے کو سب سے زیادہ سمجھنے والا مرد ہے، عورت نہیں ہے۔ معاشرے کی خرابیوں کو سب سے زیادہ جاننے والا مرد ہے، عورت نہیں ہے۔ اس لیے میں ان چند خرابیوں کو دور کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا درد ہے، انشاءاللہ میں آ کر کے واپس آپ کی خدمت میں مزید یہ محنت کروں گا۔ تو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تیرے دل میں شک کی بیماری کو دور کر دے، جھوٹ بولنے کی بیماری کو دور کر دے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں کڑیل نوجوان تھا، جسے ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں ہٹا کٹا، کڑیل نوجوان تھا، قد بھی لمبا، ہاڈی باڈی بھی موٹی تازی، کھانے پینے والا۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا، حضور نے اعلان کر دیا غزوہ تبوک کے لیے جانا ہے۔ اب غزوہ تبوک کے لیے حضور نے اس وقت اعلان کیا کہ جب کڑکتی دھوپ تھی، کڑک کی گرمیاں تھیں، باہر نکلنے کو جی نہیں چاہتا تھا، صرف یہ جی چاہتا تھا درخت کا گھنا سایہ ہو، نیچے پانی چھڑکا ہوا ہو اور میں جا کر کے چارپائی بچھا کر کے اس پر سو جاؤں۔ یعنی ایسا موسم بنا ہوا تھا کہ بس درختوں کے سائے کے نیچے بیٹھنے کا شوق ہوتا تھا، اور یہ چاہتا تھا کہ کھجوریں ہمارے ہاتھ میں ہوں اور کھجوریں کھاتے رہیں۔
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس سواری بھی موجود ہے، جانے کے لیے سواری بھی موجود ہے، اسلحہ تلوار یہ ساری چیزیں میرے پاس موجود ہے۔ حضور نے اعلان کیا چلنا ہے، میں نے کہا میں تو نوجوان ہوں، میں تو جلدی جلدی پہنچ جاؤں گا، میرے پاس سواریاں ہیں۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں ایسے ہی میں اس شش و پنج میں مبتلا رہا کہ یہ جب تک آگے جاتے میں بھی پیچھے آ جاؤں گا، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے۔ اور سے سنیے گا، حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں ایک دن گزر گیا، دوسرے دن پھر میں نے کہا چلیں آج کچھ بھی نہیں ہوتا، میں تو پہنچ جاؤں گا۔ دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، اس شش و پنج میں مبتلا تھا کہ میں کوئی بات نہیں پہنچ جاؤں گا۔ کرتے کراتے کئی دن گزر گئے، بس کچھ نہیں تھا، سستی اور غفلت۔ بس چارپائی اٹھائی، درخت کے نیچے بچھایا اور جا کے سو گئے۔ تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں اس سستی اور غفلت میں نے دن گزار دیے۔ غزوہ تبوک ہو گیا، غزوہ تبوک سے حضور واپس تشریف لائے، فوراً مسجد میں داخل ہوئے اور آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں مدینہ منورہ سے نہ جانے والے صرف اور صرف دو گروہ تھے، ایک معذوروں کا اور دوسرا منافقین کا۔ ایک معذور لوگوں کا اور دوسرا منافقین کا گروہ تھا، باقی سب کے سب حضور کے اعلان کی فرما برداری کرتے ہوئے تعمیل کرتے ہوئے حضور کے ساتھ ہی گئے۔ اب میں بچ گیا، میں نے کہا میں معذوروں کی کیٹیگری میں بھی نہیں آ سکتا، نہ منافقوں کی کیٹیگری میں آ سکتا ہوں، لیکن میں گھومتا گھامتا رہتا تھا۔ مسجد نبی میں حضور آئے تو منافقین کا تانتا بند گیا۔ منافقین ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، منافقین کا تانتا بند گیا۔ منافقین آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیں، میرا یہ مسئلہ ہو گیا تھا، میرے گھر کی یہ پریشانی تھی، یہ مسائل تھے، وہاں چلا گیا تھا۔ ہر ایک اپنی منافقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں ایسے عذر پیش کر رہا ہے جو ماننے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن پھر بھی حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، ٹھیک ہے مان لیا۔ اب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی باری آئی۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں پہلے سوچ رہا تھا کہ حضور جب آ جائیں گے نا تو اس کے بعد میں کچھ ایسا جھوٹ تیار کروں گا کہ جھوٹ بول کر کے میں حضور سے پناہ حاصل کر لوں گا، جھوٹ کروں گا، ایسا کوئی بہترین جھوٹ ہونا چاہیے کہ جو میں حضور کی خدمت میں پیش کروں، حضور مان لیں اور میری بخشش ہو جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کے پاس جانے لگا تو میرے دل نے کہا نامراد حضور نے تیرے بارے میں کیا کہا تھا کہ یا اللہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس کے دل سے شک کی بیماری کو بھی دور کر دے، جھوٹ کی بیماری کو بھی دور کر دے، اور تو جھوٹ بولنے جا رہا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں فوراً میں نے جھوٹ بولنے کا ارادہ ختم کر دیا اپنے دل سے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اب جاؤں گا حضور کی بارگاہ میں سچ کہوں گا۔ اب یہ بھی جرأت ہر ایک میں نہیں ہوتی۔ تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں حضور نے فرمایا ہاں بھی تیرا کیا عذر ہے، تو بھی کچھ بیان کر، تیری بھی فریاد کو، تیری بھی رودات کو ہم سن لیں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جب آ رہا تو جھوٹ گھڑ کے آ رہا تھا کہ آپ کی خدمت میں جا کر کے جھوٹ بولوں گا اور بچ جاؤں گا، لیکن اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ سچ یہ ہے کہ سستی اور غفلت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، باقی سب میرے پاس ساز و سامان اسلحہ سواری سب موجود تھی، بس سستی اور غفلت کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم نے سچ کہا، لیکن اب تم جاؤ۔ حضرت ابی بن کعب گھر آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضور نے کسی کو بھیجا جاؤ ان کے گھر والوں کو کہو کہ ان سے الگ ہو جائے، ان سے کوئی بات نہیں کرے۔ ابی بن کعب سے نہ کوئی گھر کا بندہ بات کرے گا اور نہ ہی کوئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرے گا، نہ سلام کرے گا۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں گھر جاتا ہوں تو گھر میں بچے بات نہیں کرتے، بیوی بچے سب منہ پھیر لیتے ہیں۔ باہر نکلتا ہوں صحابہ منہ پھیر لیتے ہیں، سلام کرتا ہوں تو کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا، مارکیٹ جاتا ہوں تو مارکیٹ میں لوگ دیکھتے ہیں یوں منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں یوں تقریباً 50 دن گزر گئے ایسے گزارتے ہوئے کہ نہ کوئی مجھ سے بات کرتا ہے،
نہ کچھ مجھے سلام کا جواب دیتا ہے، گھر والے سارے ناراض ہیں، کیونکہ حضور نے فرما دیا کہ ان سے کوئی بات اور سلام کلام نہیں کرے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا ایک یار تھا جسے ہم گرو کہتے ہیں میرا ایک یار تھا، میں نے کہا ساری دنیا روٹتی ہے تو روٹ جائے لیکن میرا یار مجھ سے نہیں روٹے گا۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں تھا بھی میرا چچا زاد، یار بھی تھا سچا پکا، میں نے جا کر کے اس سے سلام کلام دعا ساری چیزیں حال احوال بانٹنے کی کوشش کی، اس نے منہ پھیر لیا، اس نے کہا یار ٹھیک ہے یاری اپنی جگہ پر، لیکن حضور کا فرمان ہے کہ تم سے بات نہیں کرنی، لہذا تم سے بات نہیں ہو سکتی۔ حضور کا فرمان ہے کہ تم سے سلام کا جواب نہیں کرنا، نہیں کروں گا، واپس آ گئے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں جب مسجد نبوی میں جاتا نماز پڑھنے کے لیے پیچھے صف میں بیٹھتا تو یوں کر کے حضور کو دیکھنے کی کوشش کرتا، لیکن حضور اپنی آنکھیں یوں پھیر لیا کرتے تھے، مجھے دیکھتے بھی نہیں تھے۔ کہتے نماز کے اندر میں یوں آنکھیں کر کے حضور کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کہیں حضور مجھ پر نرمی فرما دیں، لیکن حضور نے اللہ کے حکم پر کہ ان سے کوئی بات نہیں کرے۔ دو اور صحابی تھے، کہتے ہیں ہم تین تھے، تینوں نے سچ کہا اور تینوں کو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق حضور نے فرمائے ان سے گھر والے کوئی بات نہیں کرنا، باہر والے کرتے کراتے معاملہ چلتا رہا۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں 50 دن جب گزر گئے، 50ویں دن سورہ انفال 10ویں پارے کے سورہ توبہ کا پہلا، سورہ توبہ سے آخری رکوع ہے، سورہ توبہ سے شروع ہو رہی ہے، اس سے اوپر والا رکوع ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اے محبوب وہ تین جن پر زمین تنگ ہو گئی تھی، ظاہر ہے جب کوئی کسی سے بات نہ کرے، اٹھنا بیٹھنا سب بند ہو جائے تو انسان کیا کہتا ہے، خودکشی کا جی چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمان جاری کیا، محبوب وہ تین جن پر زمین تنگ ہو گئی تھی آج ان کی معافی کا اعلان کیا جا رہا ہے، آج ان کی معافی کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا جاؤ ابی بن کعب کو کہو اللہ رب العالمین نے تمہیں معاف فرما دیا، میں نے بھی تمہیں معاف فرما دیا، لہذا اب ان سے سب بات بھی کریں اور ان سے سلام کا جواب بھی کیا کریں۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں گھر میں تھا، ایسے ہی ٹیلے پر کسی نے چڑھ کر کے اعلان کیا کہ ابی بن کعب کی برات کا اعلان اللہ نے فرما دیا ہے، ان کی معافی ہو گئی ہے۔ اب ہر گھر سے صحابہ کرام علیہ رضوان نکل کے آ رہے تھے اور ان کو مبارکباد پیش کر رہے تھے کہ اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا۔ دیکھیں مبارکباد بھی بنتی ہے، مبارکباد بنتی ہے جب کہ انسان کے پاس کوئی خوشی آئے تو خوشی کوئی اگر سن لے اور اس پر وہ خوش ہو جائے تو اس کو مبارکباد دینی چاہیے۔ تو اسی لیے اگر کوئی ہمارے سامنے اپنے گناہ پر توبہ کرتا ہے، اپنی خطاؤں پر اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے سچی توبہ، تو پھر ہمارا بھی حق ہے کہ ہمیں بھی اس کو مبارکباد دینی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں تھیں۔ ویسے تو ابھی تو میں نے صرف دو تین باتیں بیان کی ہیں، بچے کے گھر میں محفل ہے وہاں تقریر کے لیے جانا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کو اپنا امام اور پیشوا بنا لو، قرآن کو اپنا امام اور پیشوا بنا لو، نہ دنیا میں تم ناکام رہ سکتے ہو اور نہ آخرت میں تم ناکام رہ سکتے ہو۔ لہذا جس نے قرآن کو اپنا امام اور پیشوا بنایا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔